المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گنگ ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے، گنگ ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے اس کی ذات پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے اس کی ذات پر یقین نہیں، بس شرم سی آتی ہے صاحب ایمان کہتے کہتے. توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے. میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کر چپ سی ساد لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری مطلوب صاحب دامت برکاتہم عالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا اورنگزیب صاحب اور دیگر تمام حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور مولانا نے حکم ارشاد فرمایا، جیسے آپ حضرات کو بھی انہوں نے بتایا، کہ کوئی فکر آخرت پیدا ہو جائے، کوئی آخرت کی طرف دھیان ہو جائے، کوئی رمضان کی تیاری ہم کرنے والے بن جائیں. یہ دنیا کے کن چکروں میں ہم پڑے ہیں. ابھی مولانا گفتگو فرما رہے تھے، شرم سے سر جھکے جا رہے تھے. کیا یہ باتیں ہیں کرنے کی، اور کیا ہم کر رہے ہیں؟ انسان کو دنیا میں عارضی وقت کے لیے بھیجا گیا ہے. آج نہیں تو کل اس سفر نے ختم ہو جانا ہے. اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ریلوے اسٹیشن پر یا بس سٹاپ پر مختلف لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کسی کی گاڑی پہلے آ جاتی ہے، وہ بیٹھ کر چلا جاتا ہے، دوسرا انتظار کرتا ہے کہ میری گاڑی آنے والی ہے، پھر وہ بھی چلا جاتا ہے. یہاں پر باری باری سب نے جانا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر ساری تمام ہوتی ہے. تجھے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے،
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، آج نہیں تو کل باری آنے والی ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، ہم سب مسافر ہیں۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ، تھوڑا زور سے کہو صلی اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا کوئی راہ گزر ہوتا ہے۔ یہ سامنے راستہ ہے، اب نے ادھر جانا ہے، بس راہ گزر کے پار ہو گئے، ایسے ہو جاؤ دنیا میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چوبارے میں گیا، جو مسجد نبوی کے اوپر آپ کا گھر تھا۔ میں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، بان کی بٹی ہوئی چارپائی پر دو جہاں کے سردار آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک پر بان کے نشان لگے ہوئے ہیں اور ایک کھونٹی کے ساتھ مٹھی بھر جو لٹک رہے ہیں۔ یہ کل کائنات ہے دو جہاں کے سردار کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے، تو آپ نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ محلات میں مزے کریں اور دو جہاں کے سردار اس حال میں ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا کی لذتیں لوٹیں اور ہمارے لیے ہمارے رب نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آخرت کی لذتیں وہ دنیا میں سمیٹی جاتی ہیں، آخرت میں جا کر نہیں ملتی۔ اب موقع ہے، جیسے حج کے ایام آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن حج کے ایام بالکل شروع ہو جائیں، بندہ ایئرپورٹ پہ جائے اور کہے کہ میں نے بھی حج کے لیے جانا ہے، لوگ کہیں گے بے وقوف، پہلے درخواست دی جاتی ہے، اپنا جناب سیٹ بک کروائی جاتی ہے، تب جایا جاتا ہے، جا بھی وقت گزر گیا۔ بالکل یہی حساب ہے، موت کے وقت ہم کہیں کہ ہم اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، اب آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، رب کی طرف سے آئے گا جواب کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تیرے چیخنے سے کچھ نہیں بنے گا، وقت تو نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رخ سیدھا کر کے قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے بندہ جا رہا ہو سیدھی سمت دیکھتا ہوا، آگے گڑھا ہو نا تو بندہ احتیاط سے پاؤں رکھ کر پار ہو جائے گا، اور اگر بندے نے منہ ادھر کیا ہو اور الٹے پاؤں پیچھے جا رہا ہو، پیچھے گڑھا ہو جس کی طرف دیکھے ہی کوئی نہ، اس میں جب بندہ گرتا ہے تو بڑا سخت گرتا ہے۔ فرمایا ہم سب قبر کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمارا رخ سیدھا فرما دے۔ یہ بات تو پکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم سب مسافر ہیں دنیا کی زندگی میں، منزل ہماری متعین ہے، وہ ہے جنت، جہاں سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام آئے تھے۔ گھر سے بندہ نکلے سفر کے لیے، آگے کوئی بندہ پوچھے بھائی مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو، حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ سفر پہ جا رہا ہوں جی۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، کراچی جانا ہے؟ کہتا کوئی نہیں جی، جو گڈی مل گئی اس سے بہ کے چلے جا۔ لوگ کہیں گے پاگل ہے، اس کی منزل ہی متعین کوئی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے۔ اور دوسری بات، اگر پتہ ہو کہ میں نے کراچی جانا ہے لیکن جا کر ٹرین گاڑی غلط پکڑ لے، لاہور والی میں بیٹھ جائے، پھر بھی منزل سے دور۔ منزل بھی متعین کرنی ہے، رخ بھی سیدھا کرنا ہے، سواری پہ بھی صحیح جا کر بیٹھنا ہے، تب جا کے منزل پر پہنچیں گے۔ کیوں بھی بات ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولتے نہیں ہیں جی۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے جتنی آپ خاموش ہیں، کہیں کل کوئی آپ کو یہاں سے بھی نہ بھگا دے بھی، اور آپ چپ کر کے تیسری جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ تھوڑا تھوڑا بولو اللہ کے بندو، کیوں نہیں بولا نا؟ تھوڑا تھوڑا آواز نکالو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کو؟ منزل بھی اگر ساتھی قریب قریب آ جائیں تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ہوگا بات کرنے میں۔ وہ ساتھی اگر تھوڑا ناراض نہ ہو تو قریب آ جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔
تو منزل بھی متعین ہے اور سواری بھی درست ہو، پھر جا کر بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ منزل کون سی ہے؟ جنت۔ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو رب قرآن میں کہتا ہے تلک الجنت التی اورثتموہا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنایا۔ ایک آدمی چیز خریدتا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی کرسی میں بھی خریدوں، کیا کروں گا؟ پیسے جمع کروں گا۔ ایک چیز ہوتی ہے مجھے مفت میں مل جائے، کوئی بندہ کہے چل یار یہ آپ لے لیں، اب خرچہ تو میرا نہیں ہوا لیکن اس بندے کا احسان مند ضرور رہوں گا، جب بھی وہ سامنے آئے گا مجھے یاد ہے کہ یار اس نے یہ مجھے چیز دی تھی۔ اور تیسری چیز وہ ہوتی ہے جو مجھے وراثت میں ملتی ہے، اس میں نہ مجھے خرچہ کرنا پڑتا ہے نہ مجھے کسی کا احسان مند ہونا پڑتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے رخ سیدھا کر، جنت کی طلب پیدا کر، مجھے راضی کرنے والے اعمال کر۔ تلک الجنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، جنت میں تو آئے گا میں تجھے جنت کا وارث بنا دوں گا، اس طرح جنت میں گھومے گا جیسے تیری ملکیت ہے اپنی۔ سب کہو سبحان اللہ، پھر کہو زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہمارے نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مسافر اپنا راستہ متعین کر رہا ہے جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو ہی بتا۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ 5 وقت کی اذان ہو مسجد میں پہنچ جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے روزے رکھنے کی تیاری کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تراویح پڑھنے اور قرآن سننے سنانے کی نیت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ رب نے مال دیا ہے زکوٰۃ دو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وسعت ہو تو حج کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرتے رہے بندے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اے اللہ پھر میں آپ سے یہی دعا مانگتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر مجھے چلا جن پر میرے مالک تو نے انعام کیا، جو ایسے سیدھے راستے پر چلے کہ ان کی چال کو دیکھ کر تو خوش ہو گیا، وہ چلتے تو زمین پر تھے تو اوپر سے ان پر سلام بھیجتا تھا۔ اے اللہ میں ان لوگوں کی راہ پر چلا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں شاید تجھے کوئی دھوکے میں ڈال دے، شاید تجھے کوئی ورغلا دے اور کہ فلاں راہ پہ چل فلاں راہ پہ چل، نہ میرے بندے آ میں خود تجھے بتاؤں سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سیدھے راہ پر چلنا چاہتا ہے میرے نبیوں کے راہ پر چل، سیدھے راہ پر چلنا چاہتا ہے صدیقین کے راہ پر چل، سیدھے راہ پر چلنا چاہتا ہے شہداء کے راہ پر چل، سیدھے راہ پر چلنا چاہتا ہے اولیاء اللہ کے راستے پر چل۔ وحسن اولئک رفیقا، اس راہ پہ چلتا چلتا یہ وہ راستہ ہے جہاں پر تیری اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اب ذرا ہم نے غور کرنا ہے جی، یہ بات تو راستہ تو متعین ہو گیا، ہم نے انبیاء کی راہ پر چل رہے صدیقین شہداء اور صالحین پہ۔ اب ذرا اس راستے کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے جس راہ پہ انبیاء چلتے ہوئے گئے۔ توجہ کرنا جی، اللہ کریم آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں جاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بڑی قسمیں کھائیں اور دھوکے کے ساتھ آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب لے گیا۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھ لیا تو کیا ہوا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں
پھر فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجر بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اللہ کریم نے جس درخت کے قریب جانے سے آدم علیہ السلام کو روکا تھا، جب وہ درخت چکھ لیا بدت لہما سوآتہما، جنت کا لباس اللہ نے واپس لے لیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا الم انکما ربکما عن تلکما الشجر واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اوے آدم کس درخت کے قریب چلے گئے ہو؟ میں نے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے اپنی اس غلطی پر کوئی عذر پیش نہیں کیا، اپنی اس غلطی پر کوئی بہانہ پیش نہ کیا، فوراً کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار غلطی ہو گئی ہے، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ رب کہتا ہے نبیوں کا راستہ یہ ہے غلطی ہو جائے ڈٹ نہ جایا کرو، فوراً میرے سامنے توبہ کر لیا کرو۔ یہ ہے رمضان کا پیغام، توبہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انبیاء کا راستہ آ رہا ہے، انبیاء ٹھیک ہے میرے پاس ہے جی، انبیاء بیٹھ سے انبیاء کرام کا راستہ یہ ہے غلطی ہو جائے فرمایا میرے سامنے آ کر توبہ کیا کرو۔ ربنا ظلمنا، نہ اٹھائیں جی بس بیٹھ جائیں، ضرورت نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ غلطی ہو جائے مالک کے سامنے آ کر رو پڑو، اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ کریم فرماتے میرے بندے تیرے آنے کے اندر تو دیر ہوگی، تیرے رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ آ جایا کرو رب کے دربار پر، آ کے فریاد کیا کرو تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون۔ آیا سب کہو سبحان اللہ۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسنی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون۔ دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون۔ حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون۔ حق کی رب نے توفیق دی گیلانی بیچارہ کون۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسلام آباد کے مسلمان روز نماز کے اندر کہتے ہیں اے اللہ سیدھے راہ پر چلا، رب کہتا ہے سیدھا راستہ یہ ہے غلطی ہو جائے تو مان لیا کر، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے شیطان سے بھی غلطی ہوئی لیکن اس نے آگے دلائل دیے۔ شیطان سے اللہ نے کہا کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا جا میں نے حکم دیا تھا، کیوں نے از امرتو کا میں نے جو حکم دیا تھا پھر تو کیوں نہ جھکا؟ جواب کے اندر ابلیس کہنے لگا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں اس لیے نہیں جھکا، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اس لیے میں نہیں جھکا۔ اللہ کریم نے کہا دلائل میرے سامنے دینے والے جا دفع ہو جا فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستے رہیں گے۔ کیوں؟ تو نے غلطی کو تسلیم نہیں کیا، تو نے غلطی کے اوپر دلائل دینا شروع کیے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر اور بہانہ بنانا یہ تو گناہ سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت
लानत गिरफ्तार कर दो। ओ लोगों, तकब्बुर कभी ना किया करो, गुरूर कभी ना किया करो, अपनी ताकत पे नाज ना किया करो। तकब्बुर ही ने शैतान को ख्वार किया था, हमेशा हमेशा के लिए लानत के जाल के अंदर बंद कर दिया था। तुम आदम की राह पर चलो, तुम नबियों की राह पर चलो। जैसे आदम मेरे सामने गलती का इतराफ करके तौबा कर रहा था, ऐसे तुम भी मेरे सामने आकर रो जाया करो। पता है फिर क्या हुआ? मैंने आदम को कहा सुम्मज्तबाहु रब्बु फताब अलैहि वहदा। मैंने रोते हुए आदम को अपनी रहमत की लपेट में लेकर आदम को माफ कर दिया। इस्लामाबाद G7 के मुसलमानों, जब तुम भी रब की बारगाह में रोते हुए जाओगे, अपनी गलती को मान कर जाओगे, ऐ अल्लाह गलती हो गई, कसूर हो गया नादानी से, या अल्लाह तेरे सामने तौबा के लिए आए हैं, गलती को मान कर आए हैं, कोई दलील नहीं, कोई उज़र नहीं, या अल्लाह माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। बरदर आमद बंदे बगुरेख्ता आबरूए खुद बइस्यां रेख्ता मगफिरत दारद उम्मीद अज़ लुत्फ़ तू ज़िया की खुद फरमूद ला तकनतू। शेख अत्तार ने फरमाया चले जाओ रब के दरबार में, जाकर कहो बरदर आमद बंदे बगुरेख्ता। ऐ अल्लाह, जिस तरह किसी का गुलाम भाग जाए फिर वापस आ जाए, कुछ दिनों के बाद आकर उसके दरवाजे पर बैठ जाए, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दे और कहे बरदर आमद बंदे बगुरेख्ता। भागा हुआ गुलाम पलट के आज फिर मालिक के दरबार पे आ गया है। अरे तुमसे गलतियां हुई हैं, तुमसे कसूर हुई हैं, तुमसे मेरी नाफरमानी हुई है, पलट के आ जाओ रब के दरबार पर, अपनी जमीन को जमीन पर टिका दो और कह दो रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमसे गलती हो गई है। बरदर आमद बंदे बगुरेख्ता, तेरे दरबार पे भागा हुआ गुलाम वापस पलट कर आ गया है। आबरूए खुद बइस्यां रेख्ता, अपनी इज्जत को गुनाहों की वजह से बर्बाद करके आ गया हूँ। मगफिरत दारद उम्मीद अज़ लुत्फ़ तू ज़िया के खुद फरमूद ला तकनतू। ऐ अल्लाह, तेरे दर पर इसलिए आया हूँ कि आज भी तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। रब कहता है इस तरह मेरे दरबार पे आके तौबा तो करना बंदे, पता है फिर क्या होगा? मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। सच्ची तौबा करना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को नेकियों से बदलना तेरे करीम रब का काम है। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह पर चल जिन पर मैंने इनाम किया। वो आदम का रास्ता है, जिसने मुझसे तौबा की तो मैं अल्लाह ने तौबा को कबूल कर लिया। अगर दुनिया की कोई परेशानी है, दुनिया के अंदर मुसीबत है, कोई टेंशन है, कोई मसला है, कोई परेशानी के अंदर तुम मुब्तला हो गए हो, अल्लाह कहता है फिर भी नबियों की राह पर चलो। देखते नहीं हो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लोग मुखालिफ हो गए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारते रहे, हत्ता कि पूरी कौम मुखालिफ हो गई। और नूह अलैहिस्सलाम बात करना शुरू करते, कौम वाले कानों के अंदर उंगलियां डाल लेते। अल्लाह करीम फरमाते फिर क्या किया? मेरे नूह मेरे दरबार पर आ गए और आकर के कहने लगे रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे परवरदिगार मैं मजबूर हो गया हूँ, तू मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे बगैर मेरा कौन है जिसको जाके अपने दुखड़े सुनाऊं? ऐ खालिक कुल, ऐ मालिक कुल, ऐ आलिम कुल, ऐ कादिर कुल, रहमान है तू, सुबहान है तू, कोई तेरी सिफतें पा न सका। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे जैसा कौन हो सकता है? मैं तेरे पास आके रो रहा हूँ। रब ने कहा मेरे नो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, वस्नाइल फुल्का बिआयुनिना, कश्ती बना। फिर क्या होगा मेरे परवरदिगार? फरमाया होगा यूं, तुझे पार लगा दूंगा, तेरे दुश्मन को पानी के अंदर गर्क कर दूंगा। अंबिया की राह पर चल,
اللہ کہتے ہیں مشکل آئے میرے دربار پر آ جا. اور جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنس گئے, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ. یہ بچے پیچھے باتیں کر رہے ہیں نا, بچہ بیٹا ابھی میری بات سنو, آخر میں آپ کو نا 10 منٹ ملیں گے, پھر آپ اپنی باتیں کر لینا, ابھی میری بات سنو. شاباش. فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا پاک بندہ یونس علیہ السلام ہے, کہتا ہے اللہ تیرے بغیر نجات دینے والا کوئی نہیں ہے. اور کیا فرمایا شاعر نے, توجہ کرنا, انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی, گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان اللہ. آپ کو تھوڑا سا نا دھکا لگانا پڑتا ہے یہ بڑی معذرت کے ساتھ, ذرا خود ہی کہہ دو نا کہو سبحان اللہ. آپ خود بخود کہہ دینا تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, اور جب میں آپ کو کہوں کہ کہو سبحان اللہ تو پھر یہ مجھے لگتا ہے کہ بس میں لحاظ کر کے کہہ گئے ہو میرا بھی, چلو مہمان ہے. یہ جو خواہ مخواہ بار بار کہنا, بندہ آ جاتا ہے مانگنے والا کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو, بندے کی نیت نہیں ہوتی, بندہ کہتا ہے ہاں یار لے ہی لے, پھر مجبور ہو کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ یا شوق سے کہہ رہے ہو, پھر کہو نا ذرا سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ کہتے ہیں میرے نبیوں کی راہ پر چل, مشکل میں میرے در پہ آ جایا کر. تجھے ایک اور نظارہ کراؤں, نبی کا راستہ دکھاؤں, ساتھ ساتھ صدیقین کا راستہ بھی آ جائے گا, نبی کے یاروں کا راستہ بھی آ جائے گا. سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. بدر کا میدان ہے, کہو سبحان اللہ. ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا, بظاہر فاقہ ہستوں کا, بظاہر حاجت مندوں کا. وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اذ تستغیثون ربکم, صفیں باندھی گئی ہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کو لے کر آئے ہیں. ادھر مقابلے کے اندر فوج بھی ہے, مقابلے کے اندر لشکر بھی ہیں, ان کے پاس تیر تلوار بھی ہیں. ابو جہل ان کی قیادت کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے, صبح جنگ ہونے والی ہے. نبی پاک بھی, آپ کے صحابہ بھی, اور نبیوں کا راستہ بھی سنو, نبی کے بعد صدیقین کا راستہ بھی سنو. اذ تستغیثون ربکم, رات کے وقت سارے مل کر فریادیں رب کے سامنے کر رہے تھے, اور نبی پاک کہہ رہے تھے اللہم ان تولک حاضی العصابہ لن توبد فی الارض ابدا. اے میرے پروردگار, یہ مٹھی بھر میرے ساتھی اگر آج یہ شہید ہو گئے, تیرا سچا پرستار تو دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. اے اللہ میری مدد فرما, اے اللہ میری نصرت فرما. رب نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر اور میرے پیغمبر کے یارو سنو کیا ہے, میں کیا کرنے والا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے فوراً اعلان کیا اگر دشمن 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے, میں اللہ 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجنے والا ہوں. مایوس کیوں ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی راہ پر چلا یا اللہ جن کی راہ پر, جن پر تو نے انعام کیا. من النبیین, نبیوں کی راہ پر چلا. والصدیقین, صحابہ کی راہ پر چلا. ایک مثال سنا کر بات ختم کروں صحابہ کی. فرمایا اس راہ پر چلا جس راہ پر نبی کے یار چلے, کہو سبحان اللہ. تبوک کا سفر ہے, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دے رہے ہیں سب نے چلنا ہے.
ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں رہ گیا، میں نے کہا کل چلا جاؤں گا، پھر میں نے کہا کل چلا جاؤں گا، پھر میں نے کہا کل چلا جاؤں گا، کل کل کرتے میں رہ گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی تبوک پہنچ گئے اور میں نہ جا سکا۔ آپ جب واپس آئے آپ نے پوچھا کعب کہاں تھے، کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نہ کوئی میرا عذر ہے، نہ کوئی میرا بہانہ ہے، نہ کوئی میں بیمار تھا، نہ کوئی میری مجبوری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سواری بھی میرے پاس تھی، صحت مند بھی تھا، سیدھی سچی بات یہ یا رسول اللہ غفلت ہو گئی نہ جا سکا۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا غلطی کا اعتراف تو نے کر لیا ہے، اب فیصلہ میں نہیں عرش والا کرے گا۔ توجہ کرنا جی، توجہ کرنا، میں نے پہلے عرض کیا سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے غلطی کو بندہ مانے، غلطی پہ ڈٹ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، غلطی پہ ڈٹ جانا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج کے اس درس کا مرکزی پیغام یہی ہے، اگر غلطی ہے میری اور مولانا اورنگزیب صاحب کی آپس میں کوئی گڑبڑ ہے، میری غلطی ہے میں بھی مانوں، اتنی غلطی میری ہے اتنی آپ کی ہے، پھر بات بنے گی۔ اور اگر کوئی ہر بندہ کہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بات نہیں بنے گی۔ پیغام سنیے، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی بات سنیے۔ کعب نے کہا یا رسول اللہ نہ کوئی میرا عذر ہے نہ کوئی میں مجبور تھا، غفلت ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، اب تیرا فیصلہ میں نہیں عرش والا ہی کرے گا۔ صحابہ کو حکم دیا یہ غلطی اپنی مان رہا ہے، اس کو سزا یہ ہے اس کے ساتھ بات چیت بند کر دو، جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے تب تک کوئی اس کے ساتھ بات نہ کرے۔ حضرت کعب کہتے ہیں حالت یہ بن گئی، میں اور میرے 2 ساتھی اور تھے، ہم 3 ساتھی تھے، حالت یہ بن گئی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابو قتادہ میرا جگری یار بھی تھا، میرا چچا زاد بھی تھا، میں نے ابو قتادہ کو سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر سلام کیا، اس نے پھر جواب نہ دیا، تیسری دفعہ کیا اس نے پھر جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ کیوں نہیں جواب دیتا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں ایمان والا نہیں ہوں؟ اس نے کہا ایمان والا تو ہے یا نہیں یہ تو رب جانے، ہمیں تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تیرے سلام کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ کعب کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس پلٹ آیا، ابو قتادہ کا جواب نہ دینا تو کیا بات ہے، میں جب اللہ کے نبی کو سلام کرتا نبی پاک بھی چہرہ پھیل لیتے تھے، خدا کی قسم میرے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا، سارا جہان لٹ جائے، آمنہ کے لال کا چہرہ پھر جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، سارا جہان لٹ جائے وہ تو برداشت ہے، نبی پاک کی ناراضگی برداشت نہ تھی۔ حتیٰ کہ پورے 40 دن گزر گئے، جدھر جاؤں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 40 دنوں کے بعد غسان کی عیسائی بادشاہ کا خط آیا، وہ کہہ رہا ہے آ جاؤ ہمارے ملک میں آ جاؤ، تمہیں حکومت میں عہدہ بھی دیں گے اور عیسائی بن جاؤ تجھے بڑی عزتیں دیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں دکھی تو میں پہلے سے تھا، جب وہ خط آیا تو اور دکھی ہو گیا، میں نے خط کو پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، پرزے پرزے کیا، جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور اس خط لانے والے سے کہا تھا جا کے اپنے بادشاہ کو بتا دینا مرتے مر جائیں گے نہ محمد کا شہر چھوڑیں گے نہ محمد کا دین چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ حضرت کا فرماتے ہیں میں واپس آیا اور غمگین ہو کر گھر پہنچا، اتنے میں اللہ کے نبی کا پیغام آ گیا، اے کعب بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ طلاق دینی ہے یا نہیں؟ فرمایا طلاق نہ دو، صرف ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ میں نے بیوی کو بھی الگ کر دیا۔ اب 10 دن مزید گزر گئے، کوئی میرے ساتھ بات کرنے والا نہیں، اکیلا گھر کے اندر بیٹھا ہوں، مسجد نبوی میں جاتا ہوں کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، بازار جاتا ہوں کوئی بات نہیں کرتا، حتیٰ کہ تنگ ہو گیا۔ اور پورے 50 دن جب گزر گئے اللہ کریم نے قرآن میں آیت نازل فرمائی لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ او لوگو اللہ اپنے نبی سے بھی راضی، اللہ مہاجرین سے بھی راضی، اللہ انصار سے بھی راضی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اللہ ان 3 سے بھی راضی جو 50 دنوں سے میرے سامنے رو رہے ہیں۔
جی دیر ہے اندھیر نہیں، مایوس نہ ہوا کر اپنے رب کے دربار سے، بیٹھ جا رب کے دربار پہ، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری، اے اللہ اگر تو راضی نہیں ہوتا تو بتا میں کس کے دروازے پہ جا کر صدا لگاؤں۔ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع، عربی کے شاعر نے کمال کی، حضرت قاری مطلوب صاحب آپ نے بھی کمال کے شعر سنائے، وہ انداز میرے پاس نہیں لیکن شعر سنیے ذرا۔ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع، اے رب العالمین دنیا میں کسی کے پاس جائیں، کسی افسر کے پاس جائیں، کسی دوست کے پاس جائیں، اپنی ماں کے پاس جائیں، اپنے باپ کے پاس جائیں، جب تک اس کو ساری بات نہ بتائیں اس کو پتہ نہیں چلتا یہ کیوں آیا ہے۔ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع، تیری تو وہ ذات ہے، میں تجھے نبی بتاؤں تو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔ انت المعد لکل ما یتوقع، تجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یا من یرجا للشدائد کلھا، یا من الیہ المشتقى والمفزع، تیرا تو وہ دربار ہے، ہر دربار سے دھتکارا ہوا بندہ بھی تیرے دربار میں جب آتا ہے کچھ نہ کچھ بھیک لے کر ہی جاتا ہے، یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ وبالافتقار الیک فقری ادفع، دنیا میں ہم نے دیکھا فقیر مانگنے کے لیے آتے ہیں، دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیہڑی بنا کر چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ یہ فقیر تیرے دربار پہ آیا ہے اور دنیا والے بھی کچھ نہ کچھ تو بھیک دیتے ہیں، مجھے یقین ہے تیرے دربار پہ جو فقیر آئے تو کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ مالی سوا کرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فای باب اقرع، اے اللہ تیرے بغیر دروازے کے بغیر مجھے اور دروازہ تو نظر کوئی نہیں آتا، فلئن رددت فای باب اقرع، اگر تو دروازہ رحمت کا میرے لیے نہیں کھولتا پھر تو ہی بتا میں کس دروازے پر جا کر دستک دوں، تیرے دروازے سے بڑا دروازہ تو کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے اس طرح میرے در پر آ جیسے صدیقین میرے در پر آئے، نبی کے یار میرے در پر آئے، اور جس طرح میری رحمت نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اے میرے بندے آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخشنا تیرے کریم رب کا کام ہے۔ والشہداء، اے اللہ میں شہداء کے راستے پر چلا، احد کا میدان گرم ہے، صحابی دعا مانگتا ہے یا اللہ سو جب مقابلے کے اندر جاؤ میرے مقابلے میں ایک تکڑا قسم کا پہلوان قسم کا کافر آئے، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، اے میرے پروردگار پھر مجھے فتح عطا کر دینا۔ پھر حضرت عبداللہ بولے اور عبداللہ کی دعا سننا ایمان تازہ ہو جائے گا، کہا اے میرے پروردگار میرے مقابلے کے اندر بھی پہلوان قسم کا تکڑا قسم کا کافر آئے، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، پھر اس کا وار چل جائے میری گردن کٹ جائے، اے میرے پروردگار وہ اتنا غصے والا ہو میں گردن کٹ جائے پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، پھر وہ میری آنکھیں نکال دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ دے، پھر میرے کان کاٹ دے، پھر میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور قیامت کا دن ہو تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ بتا تیری آنکھیں کیوں نکالی گئی، عبداللہ بتا تیرا ناک کیوں کاٹا گیا، عبداللہ بتا تیرے ہاتھوں کے ٹکڑے کیوں کیے گئے، اور میں فخر سے کہوں میرے مالک سب کچھ تیری رضا کے لیے ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ پر چلا جو تیرے راہ میں کٹ کے آ گئے ہیں۔ آپ جناب مسلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب انصاری گئے، حبیب انصاری نے نبی پاک کا خط دیا جس میں اللہ کے نبی نے اس جھوٹے بے ایمان کو لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی مسلمہ الکذاب، یہ خط اللہ کے سچے رسول کی طرف سے جھوٹے مسلمہ کی طرف ہے۔ ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے، تو جھوٹا بے ایمان ہے۔ جب یہ خط اس کے پاس گیا حبیب انصاری سے کہنے لگا ایک بار مجھے سچا کہے تب تجھے رہا کروں گا ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے
मार डालूंगा। हबीब अंसारी बोल कर कहने लगे, मदीना में बैठने वाला नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा तो सच्चा नबी है, जिससे नबी पाक ने झूठा कहा भला उसे मैं कैसे सच्चा कह सकता। उन्होंने कहा ले आओ टोका। टोका लेकर आए। ये उंगलियों के ऊपर पोर जो होते हैं, यहाँ पे उस जालिम ने टोका मारा, पोर सारे काट के रख दिए। कभी सोचो मेरे भाइयों, 1 मिनट के लिए नाखन तराशते वक्त थोड़ा सा अगर आगे कट जाए कितनी तकलीफ होती है। जिनके पूरे पोर काट दिए गए, और पोर काटने के बाद वो कहने लगा अब बता मुझे सच्चा कहेगा या नहीं। हबीब अंसारी ने कहा, मदीने में बैठने वाला मोहम्मद तो सच्चा है, तू झूठा बेईमान है, तुझे कभी सच्चा नहीं कह सकता। उसने कहा दूसरे हाथ पर मार दो। दूसरे हाथ का पोर काट दिया, फिर हाथ काट दिया, फिर कोनी से काट दिया, फिर कंधे से काट दिया, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर कोनी काटी, फिर कंधा काटा, फिर पांव की उंगलियों की तरफ चला गया। टुकड़े टुकड़े करके काटता चला गया। हर उज़व के काटने से पहले कहता था एक बार मुझे सच्चा कह दे तुझे छोड़ दूंगा। हबीब कहते जिसको अल्लाह के नबी ने झूठा कहा भला मैं उसको कैसे सच्चा कह सकता हूँ। सानी अहमद मुख्तार तो क्या लाओगे, नबी पाक का सानी कहाँ से मिलेगा। सानी अहमद मुख्तार तो क्या लाओगे, उसकी उम्मत की मिसालें भी ना पाओगे। यहाँ तो नबी के गुलामों जैसा भी तुम्हें कोई ना मिलेगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह पर चला जो तेरे राह पर कट मरे या अल्लाह। और आखिरी बात वस्सालिहीन, अल्लाह में औलिया अल्लाह की राह पर चला। सुभान अल्लाह। नबियों की राह पर चला, सिद्दीकीन की राह पर चला, शुहदा की राह पर चला, सालिहीन की राह पर चला। सालिह किसको कहते हैं? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सालिह उसको कहते हैं जिसका अमल सालिह हो, जो अमल से बताए कि मैं मोहम्मदी हूँ, अमल से बताए मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सबको रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत हुसैन के बेटे, नबी पाक के नवासे, नबी पाक के नवासे के बेटे ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, रात का वक़्त है, मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, रब के सामने रोए जा रहे हैं। अंगीठी पड़ी हुई है, वहाँ से एक चिंगारी उठती है, बिस्तर पर लग गई, बिस्तर से आगे सामान को आग भड़क उठी है। लोगों ने आग बुझाई। हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा नमाज पढ़ रहा था, आराम से नमाज फारे की। लोगों ने बाद में कहा हजरत जी सारे घर का सामान जल गया, आपने नमाज तक न तोड़ी। फरमाने लगे लोगों तुम उस आग को बुझाने की फिक्र कर रहे हो जिसको पानी बुझा सकता है, मिट्टी बुझा सकती है, और मैं तो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था जिसको आमाल के सिवा कोई चीज नहीं बुझा सकती। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों की राह पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। सारी गुफ्तगू का खुलासा मैंने ये अर्ज़ किया था, हम सब मुसाफिर हैं। हम बात यहाँ से शुरू की थी, हम सब क्या हैं बोलो, मुसाफिर हैं। मंजिल हमारी जन्नत है, राह कौन सा चलना है, नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा का और सालिहीन का। जो इस राह पे चलेगा कामयाब हो जाएगा, जो इस राह से दाएं बाएं होगा नाकाम हो जाएगा। इसलिए रब के सामने फरियाद करें, ऐ अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा, बोलो आमीन। ऐ अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। आखिर में दुआ कलिमात पढ़ लें फिर बात ख़त्म। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फ़कत हो तुझसे मोहब्बत, दुनिया से मैं बेजार रहूं। हर दम ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे, हर दम ज़िक्रो फ़िक्र में तेरे, मस्त रहूं सरशार रहूं। होश रहे मुझको न किसी का तेरा मगर होशियार रहूं। अब तू रहे बस्ता दम आखिर विरदे ज़बां ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा, मोहब्बत से कोई ज़बान खामोश न रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے, سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے, سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ, لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم. آمد ان کی باعث رحمت پیکر شفقت خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ الفاظ قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.